بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت اسلامی ہند حلقہ کرناٹک کی ماہانہ نیوز بلیٹن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کی اس بلیٹن میں جنوری 2023 میں انجام پائی چند نمایاں تحریکی سرگرمیوں کی جھلکیاں پیش کی جا رہی ہیں۔ 21 اور 22 جنوری کو بنگلور کے حج بھون میں ریاست کی سطح پر اجتماعی ارکان منعقد کیا گیا، جس میں امیر جماعت جناب سید سعادت اللہ حسینی صاحب، قیم جماعت جناب ٹی عارف علی صاحب اور مرکزی سیکریٹری مولانا ولی اللہ سعیدی فلاحی صاحب کے علاوہ حلقے کے ذمہ داران نے خطابات کیے۔ مرکز کے سیکریٹریز مولانا محمد اقبال ملا صاحب اور جناب سید تنویر احمد صاحب بھی شریک اجلاس رہے۔ اجتماع میں حلقے کرناٹک کی میقاتی رپورٹ پیش کی گئی، ریاست کی سیاسی صورتحال اور بہتری کی تدابیر پر مذاکرہ ہوا۔ ارکان جماعت کی ذمہ داریاں وہ معیار مطلوب، تحریک اسلامی، داخلی استحکام اور تقاضے، دعوتی جدوجہد موجود سے مطلوب تک، جماعت اسلامی ہند جدوجہد کے 75 سال حلقے کے تناظر میں اور ہمارے کام کے بعض اہم میدان جیسے موضوعات پر ذمہ داران نے خطابات کیے۔ ادارے ادب اسلامی ہند کرناٹک کی جانب سے مشاعرہ بھی منعقد کیا گیا۔ اجلاس کے اختتام پر ملک و ملت کی صورتحال پر قراردادیں منظور کی گئیں۔ مسلمان خدمت کا کام کریں، وہ پورے ملک کے لیے، سارے انسانوں کے لیے رحمت بن جائیں، دینے والے، کنٹریبیوٹ کرنے والے بنیں۔ زلزلہ آئے، سیلاب آئے تو وہ سارے انسانوں کے لیے رحمت کی امید بن جائیں۔ ہمارے مالی ادارے، فائنینشیل انسٹیٹیوشنز وہ ڈیمونسٹریٹ کریں کہ سود سے پاک مالی نظام کیسے چل سکتا ہے، اس کی کیا برکتیں ہوتی ہیں۔ ہمارے تعلیمی ادارے دکھائیں کہ تعلیم کا حقیقی مطلب کیا ہے۔ ہمارے اجتماعی اداروں سے اسلامی نظام زندگی کے نفع بخش پہلو وہ نمایاں ہو کر اہل ملک کے سامنے آئیں۔ ہمارے اسکول، ہمارے ہاسپٹل، ہمارے رفاہی ادارے، ہماری تحریکیں، ہماری جماعتیں، ہماری تنظیمیں، ہمارے بزنسز، ہماری کمپنیاں، ان کا اندرونی ماحول یہ غیر اسلامی صحرا میں اسلام کے ایسے نخلستان بن جائیں جہاں کی ٹھنڈی ہوا، سائے اور میٹھے پانی کی طرف صحرا کے پیاسے مسافر جوق در جوق لپک کر چلے آئیں۔ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ۔ اب عمل کرو، یہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ وَرَسُولُهُ، آپ کے لیڈرشپ بھی وہ دیکھ رہا ہے۔ وَالْمُؤْمِنُونَ، پورے مومنین بھی وہ دیکھ رہا ہے۔ جو آپ کام کر رہے ہیں اس کا امپیکٹ کیا ہے، وہ سب لوگ دیکھ رہا ہے۔ لیکن ایک چیز آپ یاد رکھنا چاہیے کہ آپ عالم الغیب والشہادہ، آخر میں آپ کے اس کام کے ساتھ اللہ کے پاس پہنچے گا۔ وہاں آپ کو اطلاع دیں گے کہ جو کام آپ کیا ہے اس کا دنیا میں اس اثر ہوا ہے، لیکن اس کام کے وجہ سے آخرت میں آپ کو کیا ملے گا وہ وہاں جا کے ہی معلوم ہوگا۔ جنت میں اعمال نہیں لے جائیں گے بلکہ اللہ کی رحمت لے جائے گی۔ تمہاری روش اطاعت کی ہونی چاہیے، فرما برداری کی ہونی چاہیے، عاجزی کی ہونی چاہیے، تذلل کی ہونی چاہیے، انکساری کی ہونی چاہیے۔ اللہ کی اس کائنات میں فرما بردار بندے کی ہونی چاہیے، اور جہاں تک ہو سکے اعمال بجا لانا چاہیے، لیکن اس کے پیچھے ہلکان ہو جانا، افراط و تفرید کا شکار ہونا، یہ شیوا نہیں ہے۔ چنانچہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان حالات میں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں اور ان کو بہتر سے بہتر طریق پر ادا کرنے کے لیے کچھ کر گزرنے کا، کچھ نئے صبح، کچھ نئے شام پیدا کرنے کا، ہر آنے والے دن کو پچھلے دن سے بہتر گزارنے کا ایک عزم اور حوصلہ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ اسی طرح کام ہو سکتا ہے، اسی طرح ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، اور جو پوٹینشیل ہمارے سامنے ہے اسے ریئلائز کرنے کے لیے، ایکچولائز کرنے کے لیے ہماری یہی جدوجہد کی ضرورت ہے۔ ہمیں رہنمایانہ کردار ادا کرنا چاہیے معاشرے میں، ہمیں سے ہر فرد کو اور خصوصاً ہمارے ذمہ داروں کو اپنی جگہ مربی، دائی اور رہنما، یہ ملٹی ڈائمنشنل رول ہمیں پلے کرنا چاہیے۔ ہم مربی بھی ہوں، دائی بھی ہوں، رہنما بھی ہوں، محرک بھی ہوں، اور پورے اپنی آبادی کے لیے مرجع خلائق بھی ہوں، اور اپنے کمزوریوں سے، اپنی کمیوں سے متاثر ہوئے بغیر اور اپنے جذبات کو سرد کیے بغیر اپنے پازیٹیوز پر
اور اپنی قوتوں پر اور جو پوٹینشیل ہمارے سامنے اس پر نگاہ رکھتے ہوئے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ 11 جنوری کو کلبرگی میں موجودہ حالات ملک کی خیر خواہی ملت کی رہنمائی کے عنوان سے خطاب عام منعقد کیا گیا، جس میں امیر جماعت جناب سید سعادت اللہ حسینی صاحب، نائب امیر جماعت جناب یس امین الحسن صاحب اور امیر الخ ڈاکٹر محمد سعد بلگامی صاحب نے خطابات کیے۔ تقریباً 3000 مرد و خواتین نے شرکت کی۔ 12 جنوری کو امیر جماعت اور امیر الخ کی نگرانی میں شہر کلبرگی کے ارکان جماعت کی نشست بھی منعقد ہوئی۔ 12 جنوری کو امیر جماعت کے ہاتھوں رفاعت چیمبر آف کامرس کا ریاستی 4 روزہ ویاپار اتسو کا افتتاح ہوا۔ نائب امیر جماعت جناب یس امین الحسن صاحب نے بھی اظہار خیال کیا۔ امیر حلقہ و معاون امیر حلقہ اور رفاع کے ذمہ داران بھی شریک رہے۔ اس اتسو میں مختلف شعبوں سے منسلک 300 سٹالز لگائے گئے۔ 1 جنوری کو امیر الخ ڈاکٹر محمد سعد بلگامی صاحب اور معاون امیر الخ جناب محمد یوسف کنی صاحب نے باگل کوٹ کا دورہ کیا۔ انجمن رفاع عام کے نو منتخب ممبران کی نشست میں ذمہ داران نے خطابات کیے۔ وابستگان جماعت کا ضلعی اجتماع منعقد ہوا۔ امیدواران رکنیت سے ملاقاتیں کی گئیں۔ معاون امیر الخ نے ابوالکلام آزاد اسکول میں والدین کی خصوصی نشست سے خطاب کیا۔ ارکان جماعت کی نشست بھی منعقد ہوئی۔ 2 جنوری کو ضلع باگل کوٹ کے کوڈل سنگم میں مختلف سماجی تنظیموں کے اشتراک سے سماجی تبدیلی ستیہ گرہا جاتا کا آغاز ہوا۔ معاون امیر حلقہ جناب محمد یوسف کنی صاحب نے اس کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کیا۔ ستیہ گرہا جاتا کے 11 جنوری کو بنگلور میں منعقد ہوئے اختتامی جلسے میں بھی معاون امیر حلقہ نے خطاب کیا۔ 2 جنوری کو ضلع رائچور کے مانوی میں ہوئی معززین شہر کی نشست میں معاون امیر الخ نے جماعت کی 75 سالہ جدوجہد پر خطاب کیا۔ 200 افراد شریک رہے۔ 3 جنوری کو رائچور شہر میں صحاباڑوے کرناٹک کا مشاورتی اجلاس بھی منعقد ہوا، جس میں معاون امیر الخ اور سیکرٹری حلقہ جناب اکبر علی صاحب نے خطابات کیے۔ اسی طرح کے اجلاس 4 جنوری کو بیدر اور کلبرگی میں، 5 جنوری کو بیجاپور میں اور 17 جنوری کو میسور میں بھی منعقد ہوئے۔ 4 جنوری کو بنگلور میں منعقد ہوئے مجلس مطالعہ کے علوم القرآن لیکچر سیریز میں سیکرٹری حلقہ مولانا وحید الدین خان صاحب نے الاتقان فی علوم القرآن کا تعارف پیش کیا۔ 18 جنوری کو جناب سید ممتاز منصوری صاحب نے محکمات و متشابہات کے موضوع پر لیکچر پیش کیا۔ 6 جنوری کو امیر الخ ڈاکٹر محمد سعد بلگامی صاحب نے بಳ್ಳاری کا دورہ کیا۔ امیدوار ارکان سے ملاقاتیں کی گئیں۔ آپ نے مسجد مامون میں خطبہ جمعہ پیش کیا۔ علماء کانفرنس سے متعلق علماء اکرام کی ایک تاثرتی نشست بھی رہی۔ امیر الخ نے وابستگان کے اجتماع میں جماعت کے 75 سالہ خدمات کا تعارف پیش کیا۔ آپ نے 10 جنوری کو یادگیر کا دورہ کیا، جس میں منتخب رفقا اور وابستگان جماعت کی نشستوں میں آپ نے خطابات کیے۔ 10 جنوری کو مرکز جماعت کے شعبہ میڈیا کی جانب سے حلقوں کے میڈیا سیکریٹریز کے لیے منعقد ہوئے آن لائن نشستوں میں حلقے کے معاون سیکریٹریز جناب لطیف اللہ خان منصوری صاحب اور ڈاکٹر سید کاظم صاحب نے شرکت کی۔ 15 جنوری کو ہبلی میں جماعت اسلامی ہند جدوجہد کے 75 سال کے عنوان سے خصوصی پروگرام منعقد ہوا، جس میں امیر حلقہ اور جناب شبیر احمد خان صاحب نے خطاب کیا۔ 23 جنوری کو معاون امیر الخ نے 4 مارچ کو مختلف تنظیموں کے اشتراک سے ہونے جا رہے ریاستی روزگار میلے کے سلسلے میں بنگلور کے الامین کالج کا دورہ کیا اور ذمہ داران سے ملاقات کی۔ اس سلسلے میں 31 جنوری کو بنگلور میں پریس کانفرنس بھی منعقد ہوئی۔ 26 جنوری کو بنگلور کے فریڈم پارک میں صحاباڑوے کی جانب سے ریزرویشن کو لے کر پروگرام ہوا، جس میں معاون امیر الخ و دیگر ذمہ داران نے شرکت کی۔ 30 جنوری کو شعبہ HRD کے پروجیکٹ 100 کے 9 ماہی سرگرمیوں کا اختتامی پروگرام امیر حلقہ کی صدارت میں آن لائن منعقد ہوا۔ معاون سیکرٹری حلقہ ڈاکٹر سید کاظم صاحب نے پروجیکٹ کے شرکاء کی 9 ماہی رپورٹ پیش کی۔ شرکاء نے اپنے تاثرات پیش کیے۔ امیر حلقہ نے صدارتی خطاب کیا۔ 29 جنوری کو رکن جماعت اور معروف عالم دین استاذ الاساتذہ مولانا ابوالبیان حماد عمری صاحب کا انتقال ہو گیا۔ 31 دسمبر کو بنگلور میں منعقد ہوئے تعزیتی اجلاس میں سیکرٹری حلقہ مولانا وحید الدین خان عمری مدنی صاحب نے اظہار خیال کیا۔ جنوری کے مہینے میں امیر الخ نے بنگلور، میسور، بیدر، بسو کلیان، کلبرگی، ہریہر، بಳ್ಳاری اور KR پیٹ کے امیدوار ارکان سے اجتماعی و انفرادی ملاقاتیں کی۔ اب چند علاقائی، ضلعی، مقامی اور ذیلی تنظیموں کی خبریں ملاحظہ فرمائیں۔ 1 جنوری کو شیموگا میں شعبہ خواتین اور GAO کی جانب سے عوام الناس کے لیے قرآنک ایکسپو کا اہتمام کیا گیا۔ 8 جنوری کو بیجاپور کی جامع مسجد میں مسجد درشن کا پروگرام منعقد کیا گیا۔ جماعت کے رفقا و ذمہ داران نے تعاون کیا۔ 8 جنوری کو ضلع رائچور کے مانوی میں جماعت کی جانب سے مذہبی بھائی چارہ اجلاس منعقد کیا گیا، جس میں تقریباً 400 مرد و خواتین نے شرکت کی۔ جناب لال حسین صاحب نے کنڑ میں خطاب کیا۔ 8 جنوری کو بنگلور کے وابستگان کا ماہانہ اجتماع منعقد کیا گیا، جس میں رکن شورا جناب شبیر احمد خان صاحب نے جماعت کی 75 سالہ جدوجہد پر خطاب کیا۔ 8 جنوری کو اڑپی کے شعبہ خواتین اور GAO کی جانب سے پری میرج اینڈ پوسٹ میرج کاؤنسلنگ پر پروگرام منعقد کیا گیا۔ 12 جنوری کو ضلع اتر کنڑا کے بھٹکل میں سیکرٹری حلقہ جناب محمد کنی صاحب نے صحافیوں کی نشست میں خطاب اور تبادلہ خیال کیا۔ آپ نے دی نیو انگلش PU کالج کے طلباء سے بھی خطاب کیا۔
12 जनवरी को जिला कलबुर्गी के यालवार आदर्श ग्राम समिति की जानिब से हुए धरने में माविन अमीर अलखा व दीगर जिम्मेदारान ने शिरकत की। 15 जनवरी को सॉलिडारिटी यूथ मूवमेंट बीजापुर की जानिब से अल-अमीन मेडिकल कॉलेज के इश्तराक से मेडिकल कैंप का एहतमाम किया गया। 21 जनवरी को कोलार के खदीम रुकन जमात जनाब मोहम्मद अली साहब का इंतकाल हो गया। इज्तिमाई अरकान में रुकन शुरा जनाब सैयद अब्दुल हसीब साहब ने गायबाना नमाज जनाजा पढ़ाई। 29 जनवरी को कोलार में हुए ताज़ियती इजलास में रुकन शुरा जनाब मोहम्मद अतहरुल्लाह शरीफ साहब और जनाब MP बशीर अहमद साहब ने शिरकत व इजहार ख्याल किया। 26 जनवरी को भटकल में मजलिस इस्लाह व तंजीम की जानिब से मुनक़िद हुए यौम जमहूरिया प्रोग्राम में सेक्रेटरी हल्का जनाब अकबर अली साहब ने खिताब किया। 28 जनवरी को टुमकुर में जमात के एक वफद ने कन्नड़ा साहित्य परिषद के ज़िली सदर जनाब सिद्धलिंगप्पा से मुलाकात की और शांति प्रकाशना की नई किताबों का तोहफ़ा पेश किया। 28 और 29 जनवरी को ज़िला हासन के अरेहली में 12वां गुलिस्तान चिल्ड्रन फेस्टिवल का इनेकाद अमल में आया। 29 जनवरी को बीदर में शाहीन कॉलेज की जानिब से हुए ज़कात और औक़ाफ़ के कौमी कॉन्फ्रेंस में HRS के जनरल सेक्रेटरी जनाब मोहम्मद मरकड़ा साहब और हल्के के मेडिकल कोऑर्डिनेटर जनाब सैयद इरफान साहब ने HRS के सिलसिले में PPT पेश किया। 29 जनवरी को इलाका मंगलूर की सतह पर जमात की जानिब से चलाए जा रहे तालीमी इदारों के जिम्मेदारान का इजलास अल इस्लाह अरबिक कॉलेज में मुनक़िद हुआ, जिसमें मरकजी तालीमी बोर्ड के चेयरमैन जनाब मुस्तफ़ा फारूक साहब ने खिताब किया। 29 जनवरी को जिला दक्षिण कन्नड़ा के उड़लाल में क्विज़ मुकाबलों के सिलसिले में हुए जलसे तक़सीम इनामात में सेक्रेटरी हल्का जनाब अकबर अली साहब ने खिताब किया। 31 जनवरी को उडुपी में FIFA 2022 टेक्निक्स यूज्ड फॉर इंटरैक्शंस पर रुकन जमात जनाब साजिद अहमद साहब ने खिताब व तबादले ख्याल किया। मोहतरम नाजरीन, आज की न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आपके मेज़बान लईक़ुल्लाह खान मंसूरी को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।